اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم وآلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ آج میں ویڈیو پوری امت کے لیے دعا کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں دعا آخر میں اگر کرا تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ویڈیوز بیچ میں چھوڑ کے چلے آئے تو پھر ان کو دعا میں شامل ہونے کا شرف نہیں ملے گا۔ اب ایک تو رمضان ہے اور پھر اگر امت کے لیے دعا میں شامل اگر ہو جائیں تو کافی کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الہی و سیدی و مولایا، یا اللہ امت کو کامل ایمان عطا فرما اور امت کے ایمان کی حفاظت فرما اور امتیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو نافع علم عطا کر امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو بے قصور جیلوں میں قید ہے مسلمان پورے عالم میں ان کو رہائی عطا فرما، بالخصوص غزہ و فلسطین کے قیدی غزہ و فلسطین سے جو عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں ان کی رہائی کے معاملات فرما، امت میں نشہ کرنے والوں کی بری عادتوں اور کو چھڑا دے، بری عادتوں کو چھڑا دیجیے اور امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، امت مسلمہ انس و جن پر رحم فرما، امت مسلمہ انس و جن کی اصلاح فرما۔ اے پروردگار، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، رکے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں کرا دے۔ اے پروردگار، جو قرضدار ہیں ان کے قرضداروں کا قرض ادا کرا دے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم پچھلی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والوں کو لبیک کہو۔ اسلام دعوت الی الحق ہے، بندوں کو حق کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرعون کے دربار میں آئے، جب آپ نے اپنے معجزوں کو دکھایا تو پھر آواز دی، فرعون عدوا الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو واپس کر دے، یہ ان کی گردنوں میں تیرا طوق غلامی پڑا ہوا ہے، اس کو نکال واپس کر دے، اللہ کے بندوں کو واپس کر دے۔ انی لکم رسول امین، رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ دعوت کا راز یہ ہے بندگان الہی کو صراط مستقیم پہ ڈال دیا جائے۔ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کا رسول دعوت دے تو دوڑو، لبیک کہو، کیوں؟ تم کو زندگی ملے گی۔ نبی کی آواز میں
نبی کے پکارنے میں حیات ہے. تو دعوت رسول کے لیے زندگی رسول کو سامنے رکھنا ہے. زندگی رسول کو سامنے رکھنا ہے، اس اسوہ رسول کو سامنے رکھنا ہے جو اسوہ رسول ایک مجسم یعنی ایک باڈی بن کے، ایک باڈی ہو کے آواز دے کہ راستہ میرا ہے. ھذہ سبیلی، یہ راستہ میرا ہے، آؤ میں بلا رہا ہوں. تو اب ہم یہ آپ میں سارے عالم سارا عالم سبیل رسول پر ہے، ٹکا ہوا ہے. اور سبیل رسول سے روگردانی اسلام نہیں ہے. روگردانی یعنی اس سے بچ کے نکل جانا اسلام نہیں ہے. رسول اللہ کا نفس ہے، اس کو اللہ نے خرید لیا ہے. اس کی خواہش ہے، اللہ اس رسول کی خواہش، نفس کی خواہش، رسول کے نفس کی جو خواہش ہے وہ اللہ کی خواہش ہے. رسول ہوا سے دور ہے. وما ینطق الہوی، یعنی ہوا مطلب ہوس. رسول ہوا سے دور ہے، ہوس سے دور ہے، ذاتی فائدوں سے دور ہے. اس کے لیے مصلحت وقتی نہیں ہے، مصلحت زمانی نہیں ہے، مصلحت مکانی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عیب بنے، ورنہ اس کا نفس ہے، رسول کا نفس ہے. جب اللہ پاک نے نبی کو بنایا تو اس کو مجسم عقل بنایا، یعنی عقل کا مجسمہ بنایا، مجسم عقل بنایا. اور جب مجسم عقل بنایا تو اس نے چاہا، یعنی جو عقل کا مجسمہ ہے اس نے چاہا کہ میرے لیے نفس ہو، تو اس کو نفس دیا، علم. اس کو نفس دیا علم. تو نبی عقل ہے اور نفس نبی علم ہے، اور خواہش نفس خواہش علم ہے. یعنی یہ وہی خواہش ہے جو بصیرت ہے. وما تشاءوا الا ان یشاء اللہ، سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 ہے یہ. اس کا ترجمہ ہے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے مگر وہی خواہش ہے جو اللہ کی خواہش. رسول کی اگر خواہشیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ بصیرت ہے. اب اس بصیرت سے جتنی دور جس کو دیکھے، جس کو جتنی بلندی چاہے عطا کر دے. کون رسول؟ جو مقام قاب قوسین پہ ہے. قاب قوسین کیا ہے؟ جیسا یہ دو بھواں یہاں مل کے یہ دونوں جھکے ہوئے دیکھو، تو قاب قوسین اس کو بولتے. یعنی اب مثال ایسی ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ قاب قوسین ہوا تھا. یعنی رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھک کے رسول اللہ کو اٹھائے تھے، تو وہ قاب قوسین کی منزل بولتے ہیں اس کو. مطلب اللہ کے پیر بھی نہیں ہے، اللہ کا اٹھانا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ متشابہ ہے، یعنی ایک سمجھانے کے لیے ہے. لیکن رسول اللہ اللہ سے مسلسل کنیکٹڈ ہے. اللہ کی نظر مسلسل رسول اللہ پہ ہے، مسلسل رسول اللہ جھکے ہوئے اللہ کے سامنے. تو یہ مسلسل قاب قوسین ہے. ایک رات شب معراج کی رات قاب قوسین نہیں، ایک رات نہیں.
ہر رات، ہر پل، ہر سیکنڈ کعبہ قوسین لوائی. اور اس کی بصیرت یہ چاہے کہ کسی کو، یعنی رسول اللہ کی بصیرت یہ چاہے کہ کسی کو عید کے دن کاندھوں پہ بٹھا کے یا اٹھا کے یا سوار کر کے کر لے، تو آپ نے دیکھا وہ بصیرت رسول ہے. اس بصیرت پہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شخصی مفاد ہے، اقربا پروری ہے، اقربا نوازی ہے. اپنی نسل میں لوگ کہتے تھے یہ سب باتیں، اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ اختتار رہے. اللہ گواہ ہے، اس کا میرے آقا کے پاس تصور بھی نہیں تھا، اس لیے کہ نسل محمد کو وہ بزرگی اللہ نے دی تھی قیامت تک کے لیے کہ سب حکومت و اختیار اس کے سامنے پست ہے. وہ بزرگی کے سامنے جو اللہ نے دی ہے بیکار ہے، کچرا ہے اختیار اس کے سامنے. اور یہ ابنا انا کی منزل تھی کہ جس منزل سے ان کا ہر فرزند سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے قیامت تک جا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے ہم ہے تاریخ اسلام کے پلرز، ہم ہے تاریخ اسلام کے عماد، ہمارے بغیر یہ تاریخ نامکمل ہے. بہرحال آپ اس منزل پہ پہنچ گئے. بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ریکارڈ کر لیا ہوگا اب تک، جتنی بھی تقریریں میں نے کی ہے اس کی بہت ساری چیزوں کو، امپورٹنٹ آیاتوں کو آپ لوگوں نے ریکارڈ کر لیا ہوگا. اب رمضان کریم میں دوبارہ قرآن کے ویڈیو سنیں آپ لوگ اور اس کو پکا کر لیں. اچھا موقع ہے، قرآن کی خدمت بھی ہو جائے گی اور قرآن کے مہینے میں قرآن کی خدمت کرنے کا اجر بھی بہت ملے گا. اور آنے والی بہت ساری چیزوں کو اب ایک جگہ سمیٹنا ہے، اسوہ رسول کی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ سمیٹنا ہے. بہرحال سورہ نور کی ایک آیت ہے، اس کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جب رسول تم کو پکارے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ کوئی دوست بلا رہا ہے کہ چاہو تو جواب دو، چاہو تو نہ دو. تو اللہ نے کہا کہ خبردار، اللہ کو معلوم ہے کہ تم مسجد کے پلرز کی آڑ میں آڑ لے کر چھپ چھپ کے باہر نکل جاتے ہو جب رسول پکارتے ہیں. آڑ لے کے بھاگ جاتے ہو. بس کانپ جائے وہ لوگ، بس خوف کھا جائیں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ اسوہ رسول کا کمال ہے. قرآن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ذات رسول کی طرف اشارے کیے جا رہا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 9 ہے. یہ قرآن، اس کا ترجمہ ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے کی جو اور زیادہ مستقیم ہے. ایسا لگتا ہے کہ قرآن اشارے پہ اشارے کیا جا رہا ہے کہ اس کو پہچانو. پھر دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 69 میں ام لم یعرفوا رسولہم،
کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو ابھی تک نہیں پہچانا. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَهُمْ لَكُمْ مُنْكِرُونَ, برابر ان کے انکار کیے جا رہے ہیں. ام یقولون بِهِ جِنَّةٌ, یہ کب تک کہیں گے یہ مجنون ہے. یہ لوگ کب تک رسول اللہ کو کہیں گے مجنون ہے, یہ کب تک کہیں گے دیوانہ ہے, ان کو معرفت رسول نہیں ہے. ہم سورہ نور کی آیت پر گفتگو کر رہے تھے, ذرا سا اور توجہ. ارشاد ہوا جو رسول تم کو آواز دے تو تم اپنے دوستوں کی آواز نہ سمجھو, اور اللہ نے فرمایا تھا وہ لوگ کانپ جائیں گے جو نظر بچا کے بھاگ جاتے ہیں. ان لوگوں کا دل دہل جائے جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. ان لوگوں کا دل دہل جائے جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ حرکتیں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ بلا میں گرفتار ہے, کچھ بلا ہے ان کے اوپر, بلا میں گرفتار ہے, یا پھر یہ فتنہ گر ہے. یا تو یہ پھر فتنے میں ہے, مبتلا ہوں گے, تو آپ نے تو ان پہ عذاب علیم آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر عذاب علیم آئے گا. آپ نے دیکھا دنیا میں بلا رسول کی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, رسول کے حکم کی عدولی, رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے لوگ, اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آج بھی جو لوگ رسول کے حکم کی عدولی کرتے ہیں, رسول کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کیا بلا ہے, کیا پریشانیاں کہاں سے آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ان کو. بس بولتے ہیں کہ یار پریشان حال ہے, یار ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا, رزق کی تنگی ہو گئی, فلانا بیماریاں ان میں لپٹ گئے, یہ ہو گیا. بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں رسول اللہ کی حکمت عدولی کرنے سے. اور پھر یہاں تو بلا میں گرفتار ہے, آخرت میں عذاب ہے, عذاب علیم ہے وہ بھی. آپ نے دیکھا دنیا میں بلا, آخرت میں عذاب. رسول کے حکم کی مخالفت, یہاں بلا وہاں عذاب. یا تو یہ صاف کہہ دو, میں زمانے سے کہہ رہا ہوں, مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, یا تو یہ صاف کہہ دے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. تو اب آخرت میں جو ہوگا تو ہوگا, دنیا میں نہیں پھنسو. اب قرآن نے کچھ نہیں ماننے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو, کافر ہو جاتا ہے. اب کافر کی زندگی دنیا میں کیا رہتی ہے, آرام دہ رہتی. تو اگر دنیا میں آرام سے رہنا چاہ رہے ہیں تو کافر کی زندگی گزار لو. کائے کو بھی قرآن جو ہے نا کے پیچھے جاتے, پھر آہستہ آواز میں بھی اگر بولتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں, اور پھر حکم عدولی کرو گے تو مصیبت میں پھنسو گے, بلا میں پھنسو گے. یا تو بلا میں پھنسو گے, وہاں پھر اللہ. قرآن اصل میں کیا کرتا ہے پتہ ہے, اگر آپ آہستہ زبان میں بھی, آہستہ آواز میں بھی بولے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, تو پھر قرآن کیا کرتا ہے, قرآن اتنا جکڑ لیتا ہے, اتنا جکڑ لیتا ہے, اتنا باندھ لیتا ہے رسول کی چوکھٹ سے کہ ہل نہیں سکتے, ہٹ نہیں سکتے اس آستانے سے. دیکھیے یہ زندگی کی منزل ہے, رسول کی زندگی. ایک بات یاد آئی, علامہ اقبال ایک سوال کرتے ہیں جاوید نامے میں, زندگی کے لیے بتاؤ رسم کیا ہے, دین کیا ہے.
طریقہ کیا ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ دوسرے ہی مصرعے میں انہوں خود جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ بکری کے 100 سال سے اچھا شیر کی ایک سانس ہے. زندگی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بہادری کی ایک سانس، ایک رات نہیں، جو پوری رات سانس لے رہا ہے ہوگا 70 تلواریں کھلی ہوئی تھی کہ منہ سے چادر اٹھا لے تو قتل کر دے. امر رسول تھا، رسول کا حکم تھا. کیا تھا حکم؟ حکم رسول پہ چل کے زندگی بسر کرے. رسول کا حکم ہوا سو جاؤ، یعنی رسول اللہ کے بستر پہ سو جاؤ. تم مولا سو گئے اور رات بھر چادر منہ پہ اوڑے ہوتے، 70 تلواریں کھلی بھی تھیں. چادر ہٹائے اور قتل ہو گئے. پرواہ نہیں تھی مولا. رسول نے کہا سو جاؤ، آپ سو گئے. یہ ہے رسول کی اطاعت، رسول کا حکم یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ جان کی وان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو گئے تو زندگی بن گئی مولا کی. آگے بڑھ جاؤ، آقا نے کہا آگے بڑھ جاؤ تو بڑھ گئے. اب خضر کی زندگی ہے مولا کی. خندق میں مولا علی کو جو نا رسول اللہ بولے آگے بڑھ جاؤ، تو مولا بڑھ گئے. پھر مولا جب جا کے ضربت مارے، ایک ضربت، تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کی ایک ضربت خندق میں ثقلین، یا ثقلین مطلب انس اور جن، دو چیزاں ہیں تو ثقلین بولتے ہیں. جیسے حدیث ثقلین تھی، وہ ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت افضل ہے، رسول اللہ نے کہا. یعنی پورے انسانوں اور جنوں کی عبادت سے ایک مار مولا علی کا جو خندق میں مارے وہ افضل ہے. دیکھا آپ نے، ایک ضربت انس و جن کی عبادت سے بہتر ہو گئی. ایک شیر کی سانس، ایک سانس شیر کی 100 سالہ بکری کی زندگی سے بہتر ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی تسلیم و رضا سے کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ رسول کی تسلیم و رضا سے. موت کیا ہے؟ موت ایک عجوبہ ہے، راز ہے جو فاش ہونے کو ہے. اب تک تو ایک موت کیا راز ہے جو ایک ٹائم فاش ہو جائے گا، ہونے کو ہے. مگر پہلے زندگی تو سمجھو، زندگی کو تو سمجھو پہلے. جہاں تسلیم و رضا کی منزل ہے اور جہاں اسٹیبلٹی زندگی میں اسٹیبلٹی آئی، اور جہاں اسٹیبلٹی زندگی کی آئی تو پھر اقبال یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ حق کا بندہ شیر ہے، موت ہرن ہے. اس شیر کی 100 مقامات بلندی کے ہو، اس میں ایک مقام موت ہے. وہ شیر حملہ کرتا ہے موت پہ جیسے شاہین ہوتا ہے نا، باز، شاہین کبوتر کو اچک لیتا ہے. اس طرح سے وہ شیر حق موت کو اچک لے گیا. اس کو اپنی ہی فکر، موت کی فکر نہیں تھی، اس کو اپنی ہی فکر تھی
اس کو اپنی ہی فکر تھی کہیں راستے سے نہ ہٹ جائے. اس کو موت کا خوف نہیں ہے. آزاد کی موت 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ بس. اور جو غلام ہوتا ہے نا وہ ہر سیکنڈ مرتا ہے، پل پل مرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے. جب کوئی موت یاد دلائے تو ڈرتے ڈرتے جیتا ہے، اور ڈر ڈر کے مرتا ہے، ہر پل ڈر ڈر کے مرتا ہے، خوف کھاتے جاتا ہے. اللہ کا بندہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اور ایسی موت مانگتا ہے جو مٹی سے جا کے پھر واپس ہو جائے. رحمتیں ہو علامہ اقبال پر. اللہ کا بندہ اللہ سے ایسی موت مانگتا ہے جو مٹی میں جا کے مٹی میں پھنس نہ جائے، جو جسم کو جا کے مٹی کے حوالے نہ کر دے پھر مٹی سے واپس آئے، حوالے نہ کر دے پھر مٹی سے واپس آئے. اللہ کے شیر ایسی موت چاہتے ہیں، بندہ حق ایسی موت چاہتے ہیں. اقبال کا فیصلہ سنو. جہاں بھی بادشاہت جاتی ہے جنگوں پہ، جہاں بھی بادشاہ جائے اور لڑتے ہوئے جائے تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ غارت گری. مومن جب جنگ لڑنے پہ آتا ہے تو سنو، یہ سنت پیغمبر ہے. مومن کی جنگ کیا ہے؟ راستے کو صاف کر کے دوست کی طرف جانا، یعنی دوست یعنی اللہ کی طرف جانا، راستے کو صاف کر کے دوست کی گلی کو بچانا، دوست کے کوچے کو بسانا، یہ مومن کی لڑائی ہے. مومن کے لیے موت میٹھی ہے، مگر مرتضیٰ کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے. شیر کی ایک سانس 100 سالہ بکری سے بہتر ہے. حسین علیہ السلام نے ایک راز کی بات نیشنز آف دا ورلڈ سے کہی ہے کہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ جو بیوی بچوں کو سب کو دنیا کو پوری چھوڑ کے جا کے پہاڑ پہ عبادت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے. وہ پہلے کے مذہبوں میں رہبانیت کا معاملہ چلتا تھا، لیکن اسلام میں رہبانیت کو رسول اللہ نے منع کیا. تو مولا حسین فرماتے ہیں اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد میں سب کو چھوڑ کے جانا ہے اللہ کی طرف. شیر کی موت ہے شہید کی موت. بہرحال آئیے اس منزل پہ، اس موقوف پہ وضاحت کر دیں. لاسٹ تقریر میں گفتگو ہو رہی تھی سورہ حج آیت نمبر 52. اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ کیا پیغمبر کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جہاں ان کا ذاتی فائدہ ہو؟ تو اس کے لیے یہ آیت پڑھی گئی سورہ حج آیت نمبر 52. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم الحکیم. ہم نے تجھ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا. اللہ نے شیطان کو نکال دیا، جو القاء شیطان تھا اس کو نکال دیا اور اپنی آیتوں کو اللہ نے کمپلیٹ کیا. شیطان
تمنا میں داخل ہوا وہ شیطان روز اول یہ ڈر کے کہہ رہا تھا سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو نبی کے پاس شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ نہیں آتا نبی کے پاس، مگر نبی کی تمنا میں کیا ہے، نبی کی تمنا اصل میں نبی کی تمنا کیا ہے وہ نہیں آتا نبی کے پاس۔ نبی کی تمنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ امت راہ حق پر آئے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی نا، شیطان نبی کی تمنا امت راہ حق پہ آئے، تو شیطان کیا کرا؟ امت میں داخل ہو گیا نبی کے پاس، امت میں۔ نبی کی تمنا یہ بھی ہے کہ امت اللہ کی طرف جائے، نبی کی تمنا یہ بھی ہے کہ امت جنت تک پہنچ جائے۔ سمجھے بھیا؟ شیطان داخل ہو رہا ہے نبی کی تمنا میں، قلب رسول میں تو آنا ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتا، وہ تو مقام وحی ہے، وحی الہی کی مرکز ہے قلب رسول۔ اللہ نے کہا کہ تیرا دل پہ تو روح الامین آتا ہے، وہاں تو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کی گنجائش ہے۔ تو یہ آیت کو میں وہاں تک پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد کی آیت، وہ آیت نمبر 52 تھی سورہ یوسف کی، سورہ حج کی۔ اب آیت نمبر 53 کیا ہے؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ، تاکہ دنیا جان لے شیطان نے ایک فتنہ پھیلایا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں پہلے سے ہی بیماری تھی، یا شقی ہو کر اس کے کمال پر پہنچ گئے تھے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے دور کی شقاوت ہے، دور کا انشقاق ہے۔ تو اب آیت مکمل ہوئی کہ شیطان نے تمنا میں داخل ہو کر ان لوگوں کے دل میں راہ پیدا کی جن لوگوں کے دل میں پہلے سے بیماری تھی، پہلے سے وسوسے تھے، پہلے سے شکوک تھے، شبہات تھے۔ شیطان وہاں گیا اور وسوسے یہ پیدا کیا کہ پوچھو تو رسول اللہ سے، اتنا اختیار ان کو کہاں سے ملا؟ اتنی گفتگو کے بعد اب آپ کو پتہ چلا شیطان وسوسے یہ پیدا کرتا ہے کہ نبی کو اتنا پاور کہاں سے ملا۔ اگر دعوت ذوالعشیرہ جو فرسٹ دعوت دیے تھے رسول اللہ ذوالعشیرہ، اسلام کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے، اللہ کی طرف بلانے سے پہلے ایک دعوت ذوالعشیرہ بولتے ہیں، جس میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تمہارے سے جنگ کرنے، تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو پورے قریش نے ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ ہاں مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق و امین ہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو پھر وہاں سے قصہ کچھ اور ہو گیا تھا وہ۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ مولا علی کو بٹھاتے رہے۔ 3 مرتبہ کے بعد جب مولا علی پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے مولا کا ہاتھ تھامے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ تو جب بھی شیطان کیا کر رہا، یہی شبہ پیدا کر رہا تھا۔ اور غدیر کے موقع پر جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا نا، اس وقت بھی
کسی کو غدیر کے موقع پر جب آقا جو ہے نا مولا کا ہاتھ بلند کرے تو جب بھی یہی شبہ پیدا کرے کہ اتنی اتھارٹی کہاں سے ملی رسول اللہ کو. آپ نے دیکھا اس کا کام ہی یہ ہے اختیار کہاں سے آیا یہ وسوسہ ڈالے. نبی کو اختیار کہاں، ہم اختیار نبی پر بحث کر رہے ہیں. تو اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ نبی سپریم پاور ہے، اسلام کا سپریم پاور ہے نبی. تو حصی میرے حساب سے تو حصی اسلام میں تو نبی کی پوری زندگی لکھتے لکھتے اس کے اوراق بھر جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں. یہاں سے لے کے قیامت تک، اس لیے کہ نبی کی زندگی تو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. نبی کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے بھیا. لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. چھچورے لوگاں، وہابیزم کے لوگاں بھی چھچورے باتاں کرتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. بہرحال جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. ابھی ہر آن دیکھ رہا ہے. جیسا کہ میں یاد ہے وہ آیت پڑھا تھا جس میں اللہ پاک فرماتے تھے کہ تم عمل کرو، ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں. سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی ختم ہونے کا. اور پھر نبی کی زندگی معاذ اللہ اگر ختم ہوئی تو اطاعت ختم ہو جاتی نا بھائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا دوسری آیت میں کہ تم خبردار تم اس شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. خدا نہ خواستہ نبی کی زندگی ختم ہو گئی تو پھر کس کی اطاعت کریں؟ اطاعت تو کینسل ہو جائے. بہرحال نبی کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب اس مقام پر چند ضروری باتیں کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 64. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر وہ آپ کے پاس آئے تو پھر اللہ فرماتا جاؤوک فاستغفروا اللہ. آپ نے یعنی اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے اگر وہ ہم سے یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرے تو واستغفر لہم رسول واستغفر اللہ لہم الرسول، اور جن کے لیے رسول مغفرت کرے لا وجد اللہ تواب الرحیم، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. بشرط یہ کہ رسول طلب مغفرت کرے. شرط ہے اللہ کی کہ اگر رسول اللہ طلب مغفرت کرتے ہیں تو اللہ کو مغفرت کرنے والا پائیں گے. تو رسول اللہ کے پاس جو کوئی آئے اگر وہ شخص چاہے کہ یا وہ لوگ چاہے کہ ان کے لیے رسول سفارش کرے، رسول ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہے حج یا عمرے پہ جانے والوں کے لیے یہ حکم ہے جب وہ مدینہ پہنچے تو خبر رسول پر پہنچے تو اس آیت کی تلاوت کرے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم
جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لا وجد اللہ تواب الرحیم، اور اس کے بعد یہ کہے اللہ کے رسول میں طلب مغفرت چاہتا ہوں، آپ میری سفارش فرمائیے۔ تو رسول کی زندگی یہاں تک ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں رسول کی زندگی یہ زندگی ہے، جب تک قرآن باقی ہے یہ آیت باقی ہے، فریضہ حج و عمرہ باقی ہے، مدینے کو آنے والے باقی ہے، اور یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، سلام ہوتا رہے گا آقا پہ۔ کیا ہمارے لیے ہوتا رہے گا، اور لوگ بولتے رہیں گے کیا ہمارے لیے طلب مغفرت کریں۔ قیامت میں شفاعت ہوگی، وہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے بھائی۔ دنیا میں بھی رسول سے اس طرح کام پڑتا ہے۔ یہ جتنی بات ہو رہی ہے کوئی حدیث پہ بات نہیں ہو رہی ہے بھیا، قرآن کی آیتوں پہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں بول رہا تھا کہ آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں جو کوئی بھی حج یا عمرے پہ جانے والے ہوں، ان کو جو سن رہے ہیں ان کو انفارم کرو۔ یہ پہلے یہ آیات رسول اللہ کی جالیوں پہ لکھی ہوئی تھی، پھر جب سے میں سنا، میں تو نہیں دیکھا وہ آیات جالیوں پہ لکھی ہوئی، لیکن پہلے جو حج عمرے کو گئے تھے ضعیف لوگ، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی جالیوں پہ آیت لکھی تھی، جب سے وہابیت آ گئی، وہابیت کا غلبہ آیا تو یہ آیت کو جالیوں سے نکال دیا، یہ بول کے نکال دیے۔ ارے نہیں بھائی، اب یہ آیت پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ رسول کے زمانے کے لیے تھی، تو اگر وہ رسول کے لیے زمانے کے لیے تھی تو پوری قرآن بھی رسول کے لیے زمانے کے لیے ہے، اور رسول اگر ہے ہی نہیں تو پھر اطاعت بھی کینسل ہے، اس حساب سے تو پورا دین ہی ختم ہے۔ رسول نہیں ہے تو دین ختم ہے بھائی، اطاعت کینسل ہو گئی، جب رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پھر دین کیا کا؟ سمجھو بھائی، سمجھو، سمجھتے نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 پڑھ لو، پتہ چلے گا رسول موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر سے نہیں بات کروں میں، یا اپنے دل سے نہیں کروں۔ بہرحال اسوہ رسول اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی آیتوں سے بات ہو رہی ہے، جہاں اختیار رسول پیش کیا گیا ہے، یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے نبی کو تو پہچانو، اگر رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، اگر رسول تمہارے لیے مغفرت طلب نہ کرے اور تم الگ الگ عبادت کر کے ڈائریکٹ میرے پاس یعنی اللہ کے پاس آؤ گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر رسول تمہارے لیے طلب مغفرت نہ کرے، تم سیکریٹلی الگ الگ عبادت کر کے رسول کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اللہ رسول کے پاس کھانا ڈائریکٹ اللہ، تو اللہ میں کیا بول رہے ہیں ایسے لوگ، سنا۔ اور یہ سمجھ کے آئے، ڈائریکٹ عبادت کر کے میرے پاس آئے، اور یہ سمجھ کے آؤ کہ میں تمہاری عبادت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھوں گا، تو غلط ہے، تمہاری عبادت ٹھکرا دی جائے گی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ کوئی نبی کو چھوڑ کر بندگی نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تم پر اور تمہاری آل پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بہرحال یہ حیات رسالت ہے، رسول کی جاویدانیت ہے، وہ آج ہم کو اسی حیا اور
آج ہمارا اسی حیات سے تعلق ہے. آج ہمارے لیے بھی وہ سپریم پاور ہے. کسی کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے لیے تو میرا آقا سپریم پاور ہے. وہ اختیار اعلیٰ ہے، اور اس طرح سے اس حیات کو قرآن مجید نے اس انداز میں پیش کیا کہ جگہ جگہ بعض وقت تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا اختیار دیا کہ معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہو حبیب، جو کچھ ہے حبیب. یعنی ایک ایسا فرقہ بھی ہے دنیا میں کہ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے امت کر دی، کر کے خود اللہ تعالیٰ غافل ہو گئے. یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ نے نبی کو کام دیا اور نگرانی لی. اللہ تعالیٰ خود نگرانی کرتے ہیں. اپنی مرضی کو ساتھ رکھا کہ یہ مرضی ساتھ ہے، یہ ہماری مرضی ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس کائنات کو بنایا. ایک نظام کل ہے جس پہ یہ کائنات قائم ہے. ایک نظام عدل ہے جس پر یہ کائنات گردش کر رہی ہے. اس نظام کل کو ایک دن درجہ کمال پر فائز ہونا ہے. ہر شے اپنے استعداد پر جا کر کامل ہو جائے گی. انسانیت کو بھی اپنے مقامات اعلیٰ پر پہنچنا ہے. اور ان سب کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے سلسلے سے رسول آئیں. سلسلے سے رسول آئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی آئے، یونس، لوط، ذوالکفل، زکریا، یوسف بھی آئے، شعیب بھی آئے. جتنے انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے بس سب انبیاء آئے. اس سے زیادہ انبیاء آئے جس کا ذکر نہیں ہے. پورے 1,24,000 سلسلے سے آتے ہیں. ایسا نہیں کیا کہ کوئی نبی کام کر رہے تھے تو ذات واجب نے کہا، یعنی خفا ہو کے ان کے کام کو نہیں پسند کر کے خفا ہو کے کہا ہوگا کہ تم ریٹائر ہو جاؤ. ایسا نہیں کہا. کسی نبی کو ہٹایا نہیں کام سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی کام کر رہا ہو کہ یہ کہا کہ یہ کام غلط ہوا، کسی اور سے مدد لے لو. اللہ نے ایسا نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں ہوا اچھا تم نے کیا، اچھا کام کیا، اب بڈھے ہو گئے ہو، اب بس کرو، اب ضعیف ہو گئے ہو، اب بیلنس تمہارا برابر نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو سمجھتے نہیں ہو، اس لیے ہٹ جاؤ. ایسا بھی نہیں ہوا. 2500 برس کی عمر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. دنیا یہاں آقا کی 63 ایئرس کی ایج سے پریشان ہو گئی. وہ نبی 2500 برس. میرے آقا کی 63 برس کی عمر سے دنیا پریشان ہو گئی. استغفر اللہ. 2500 برس کی عمر ہے. نوح کی ہٹایا نہیں نبوت سے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو لگاتار بھیجا، سلسلہ بنا کے بھیجا تاکہ ہمارے اختیار کا سلسلہ باقی رہے، تاکہ ہمارے اختیار کا سلسلہ باقی رہے. میرے خیال سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو پہ کنٹینیو کرتا ہوں اس کی یہی سلسلے سے. تو میرے سامعین یعنی ویور سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. قرآن کے جتنے ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس ہے، جتنے بھی میں نے بھیجے تھے، جتنے بھی میں نے ریکارڈ کیے،
قرآن حرف آخر ہے، اس کے بعد سورہ رسول کے یہ 6 والیوم ہے، اس کے 6 والیوم ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ویڈیوز نکالو اور ریفریش کرو اپنے آپ کو، اور ہر کوئی جتنے ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس ہے، ہر کوئی کم سے کم 5 لوگوں کو آپ کے لسٹ میں ہوں گے نا، کانٹیکٹ لسٹ واٹس ایپ کی، 5 لوگوں کو فارورڈ کر دو. اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، اور قرآن کی خدمت کرنے کی جزا ملے گی رمضان کے مہینے میں، اور لوگوں کا علم بھی بڑھے گا. اس طرح سے رمضان میں قرآن کی خدمت کرو بھیا. بہرحال یہ گزارش تھی میری کہ دین پھیلاؤ. رمضان میں تبلیغ کرنے کا بہت بینیفٹ ہے، 70 گنا بینیفٹ ہے. سارے دنوں میں تبلیغ کرنے سے رمضان میں تبلیغ کرنا 70 گنا فائدہ ہے. بہرحال سب کو رمضان مبارک. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.